الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ابلیس کے لشکر۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء، آیت نمبر 95، پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور ابلیس کے سارے لشکر۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر بتوں کا ذکر ہوا اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہوا۔ بتوں کو اور ان کے ماننے والوں کو دوزخ کے اندر اوندھا گرائے جانے کی بات ہوئی۔ یہ آیت کریمہ پچھلی آیت کریمہ سے ملی ہوئی ہے، یعنی کہ جہنم کے اندر 3 چیزوں کو اوندھا منہ کے بل گرایا گیا ہے، جو کہ 2 چیزیں پچھلی آیت کریمہ کے اندر بیان ہو چکی اور ایک چیز اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی، یعنی کہ دوزخ کے اندر بتوں کو، جھوٹے معبودوں کو اوندھا گرایا جائے گا۔ دوسری چیز، جو بتوں کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، ان کو دوزخ کے اندر اوندھا گرایا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی وہ ہے ابلیس کے سارے لشکر، یعنی کہ جو شیطان ہے اس کے سارے لشکروں کو دوزخ کے اندر اوندھا گرایا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس ہے کیا؟ ابلیس یعنی کہ شیطان یہ ایک جن تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی، اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے اندر ایک خاص مقام دے دیا۔ فرشتوں کے اندر اس کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا، فرشتوں میں اس کی شہرت تھی، فرشتوں میں یہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو شیطان تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کی کہ زمین کے چپے چپے پر عبادت کی، بہت زیادہ اس نے عبادت کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو تم نے آدم کو فوراً سجدہ کرنا ہے۔ تو اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آئی، ان میں حرکت پیدا ہوئی، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ اے مولا، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں،
یعنی کہ شیطان نے فخر کیا، تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیطان کی یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہاں رک کر ایک بات بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ حکم ملا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو شیطان کو دیکھا تو شیطان کے چہرے پر لعنت پڑ چکی تھی، تو فرشتوں نے یہ دیکھا کہ اس کے چہرے پر لعنت پڑی ہوئی ہے، تو فرشتوں نے شکر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور سجدہ کیا کہ ہم لعنت سے بچ گئے ہیں، ہم نے سجدہ کر لیا ہے۔ دوسرا سجدہ شکر کے طور پر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا کہ تم نے دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا، جب تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، جب اس کے اندر روح پھونکی جائے، تو ہم نے سجدہ کیا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم نے ابلیس کو دیکھا تو اس کے چہرے پر لعنت پڑ چکی تھی، تو ہم نے شکر کے طور پر کہ ہم لعنت سے بچ گئے ہیں، ہمارے اوپر لعنت اے مولا تیری نہیں پڑی، تو ہم نے شکر کی وجہ سے دوسرا سجدہ کیا ہے۔ تو اسی وقت سے اصول بن گیا کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر رکعت ایک ہوگی اور اس کے اندر سجدے 2 ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں میں سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے فرشتوں سے پہلے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ شان عطا کی کہ وہ اس دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی عاجزی کی وجہ سے، سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ جبریل علیہ السلام غالباً 2000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس سے تھوڑا سا کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انبیاء کا، رسولوں کا قرب عطا کیا۔ بار بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی بارگاہوں میں، رسولوں کی بارگاہوں میں آیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، اور جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی کہ شیطان دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی کہ قیامت تک مرے گا نہیں۔ اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کروں گا، مگر شیطان 2 اطراف بھول گیا، ایک اطراف آسمان کی جانب اور ایک طرف زمین کی جانب۔ یعنی بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو سے دعا مانگتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور شیطان نے خود کہا تھا کہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، ان کے اوپر میرا وار نہیں چلے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلا گناہ غالباً جو شیطان نے کیا، شیطان نے کروایا، وہ یہ ہے کہ شیطان نے قتل کروایا۔ ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، وہ بھی کس وجہ سے؟ ایک عورت کے حصول کی خاطر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور غالباً سب سے پہلے اس دنیا میں بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، یعنی کہ اس سے پہلے بت پرستی نہ تھی۔ اللہ و رسولہ عالم۔ شیطان کی اولاد بھی ہے۔ جب شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر نکالا گیا تھا تو یہ صرف ایک تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کی مؤنث یا مذکر نہیں تھا، یہ صرف ایک تھا۔ تو تفاسیر کے اندر جو ذکر ہے شیطان کی ذریت، تو شیطان کی اولاد کیسے ہوتی ہے حالانکہ یہ تو ایک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کی ایک ٹانگ کے اوپر مردوں والے اعضائے تناسل ہیں اور شیطان کی دوسری ٹانگ کے اوپر عورتوں والا مقام ہے، اور شیطان اپنی ٹانگوں کو ملا کر مباشرت کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر روز اس کے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم۔ شیطان کے لشکروں سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے لشکروں سے یہاں پر مراد ایک نا گمراہ انسان ہے، اور دوسرا گمراہ جن ہے، اور تیسرا شیطان کے لشکروں سے مراد شیطان کی ذریت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔